نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر کے ایک صاحبزادے نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو آئندہ چل کر بہانہ بنا لے گی آزادی اور فساد و آوارگی کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، برا بھلا کہا اور فرمایا کہ میں تو حضور کا ارشاد سناؤں اور تو کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے صاحبزادے سے بولنا چھوڑ دیا۔ فائدہ: صاحبزادے کا یہ کہنا کہ فساد کا ہیلا بنا لے گی اپنے زمانے کی حالت کو دیکھ کر تھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زیادہ بعد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تأمل کیا جائے، اور صرف اس بات پر کہ آقا کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا عمر بھر نہیں بولے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس میں دقتیں اٹھانا پڑیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا، اور زمانے کے فساد کی وجہ سے جس کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اجازت بھی مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت عاتقہ جن کے کئی نکاح ہوئے، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا، وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گناہ ہوتا تھا۔ کسی نے ان کو کہا کہ عمر کو گناہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر ان کو گناہ ہے تو منع کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، ان کو بھی یہ چیز گراں تھی مگر روکنے کی ہمت نہ ہوئی، تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھی راستے میں بیٹھ گئے، اور جب یہ پاس کو گزری تو ان کو چھیڑا۔ شوہر تھے اس لیے ان کو تو جائز تھا ہی، مگر ان کو خبر نہ ہوئی، اندھیرا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مسجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا؟ کہنے لگیں کہ اب زمانہ نہیں رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کہ نماز قصر قرآن میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن شریف میں مقیم کی نماز کا بھی ذکر ہے اور خوف کی نماز کا بھی، مسافر کی نماز کا ذکر نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ برادر زادے، اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، ہم لوگ انجان تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، بس جو ہم نے ان کو کرتے دیکھا وہ کریں گے۔ فائدہ: مقصود یہ ہے کہ ہر مسئلے کا صراحتاً قرآن کریم میں ہونا ضروری نہیں، عمل کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جانا کافی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے قرآن شریف عطا ہوا اور اس کے برابر اور احکام دیے گئے۔ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ پیٹ بھرے لوگ اپنے گدوں پر بیٹھ کر کہیں گے کہ بس
قرآن شریف کو مضبوط پکڑ لو، جو اس میں احکام ہیں ان پر عمل کرو۔ فائدہ: پیٹ بھرے سے مراد یہ ہے کہ اس قسم کے فاسد خیال دولت کے نشے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ کا حذف کی وجہ سے کلام چھوڑ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا ایک نو عمر بھتیجا خضب سے کھیل رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹے ایسا نہ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، نہ شکار ہو سکتا ہے، نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اتفاقاً کسی کے لگ جاوے تو آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے۔ بھتیجا کم عمر تھا، اس نے جب چچا کو غافل دیکھا تو پھر کھیلنے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا، فرمایا کہ میں تجھے حضور کا ارشاد سناتا ہوں، تو پھر اسی کام کو کرتا ہے۔ خدا کی قسم تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے قصے میں اس کے بعد ہے، خدا کی قسم نہ تیرے جنازے میں شریک ہوں گا، نہ تیری عیادت کروں گا۔ فائدہ: خذف اس کو کہتے ہیں کہ انگوٹھے پر چھوٹی سی کنکری رکھ کر اس کو انگلی سے پھینک دیا جائے۔ بچوں میں عام طور سے اس طرح کھیلنے کا مرض ہوتا ہے۔ وہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ اس سے شکار ہو سکے، ہاں آنکھ میں کسی کے اتفاقاً لگ جاوے تو اس کو زخمی کر ہی دے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کو اس کا تحمل نہ ہو سکا کہ آقا کا ارشاد سنانے کے بعد بھی وہ بچہ اس کام کو کرے۔ ہم لوگ صبح سے شام تک آقا کے کتنے ارشادات سنتے ہیں اور ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر شخص خود ہی اپنے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بزرگان محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اہل السنت والجماعت کی 3 نشانی ہے۔ تو آپ 3 باتیں یہ یاد رکھ لے کہ جو اہل السنت والجماعت کی کیا ہے، موٹی موٹی نشانی ہے۔ چلے 3 باتیں یاد رکھ لے، اس پر ایک ہنسی کی بات سن لے صدیق بھائی۔ ہمارے ایک بزرگ ہے والسل کے اندر، مسجد فاروق میں امام ہیں، حضرت مولانا عبدالاول صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تعدیر عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ ابھی ایک جلسہ ہوا تھا جس میں وہاں کے دونوں ائمہ حضرات، ایک تو آپ کے گاؤں کے حضرت مولانا غلام صاحب ہے نا، ہاں، تو وہ اور مولانا عبدالاول صاحب دونوں کو ایوارڈ دیا گیا ان کی دینی خدمات پر، کہ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے خدمت کی۔ تو ایک جلسہ رکھا گیا تھا اور وہاں ان کی خدمت کو سراہا گیا، ان کو ایوارڈ دیا گیا۔ تو حضرت مولانا عبدالاول صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ باتیں بھی وہاں بیان فرمائی۔ اس میں ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ میرا واسطہ یا تو اردو بولنے والوں سے پڑتا تھا یا گجراتی والوں سے، کہ گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، مدرسہ پڑھانا، اور وہ پرانے لوگوں میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے مجھے انگلش نہیں آئی، کہ واسطہ باہر نکلو تو یا گجراتی بولنے والے ہیں یا اردو بولنے والے حسن بھائی۔ اور اگر شاپنگ جانا ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ چیزیں ٹیسکو وغیرہ میں رکھی ہوتی تھی، اٹھائی اور پیسے ادا کر دیے، تو زیادہ انگلش بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی۔ ہاں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 3 باتیں یاد رکھے، حضرت نے فرمایا میں نے 3 جملے یاد کر لیے تھے
کہ ہمارا کام باوجود انگلش نہ جاننے کی بھی چودھری صاحب 3 جملے سے ہوتا رہا اور آج تک ہمارا گزارا جو ہے ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ فرمایا وہ 3 لفظ کون سے جو یاد کر لیے تھے؟ فرمایا اس میں سے ایک لفظ تھا تھینک یو کہ ایک تھینک یو کہ گئے کہیں پر کسی نے کوئی کام کر دیا، کسی سے کوئی چیز خریدی، کوئی اس نے احسان کیا، تو بہرحال جواب میں کیا کہہ دیا؟ تھینک یو۔ اور اگر کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا تھا، کچھ تھا، تو بھائی پلیز۔ اور تیسرا سوری، کہ کبھی کوئی غلطی ہو گئی حسن بھائی، کوئی ایسی بات ہو گئی تو اسے کہہ دیتے تھے سوری۔ تو فرمایا یہ 3 جملے ہم نے یاد کر رکھی تھے، باقی انگلش آتی نہیں تھی، 3 جملے پہ گزارا ہوتا رہا۔ تو بہرحال آپ بھی یہ 3 باتیں یاد رکھیں کہ اہل السنت والجماعت کی 3 نشانی ہے۔ نمبر 1، حضرات شیخین یعنی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام کی جماعت میں ان دونوں کو سب پر فضیلت دینا کہ بھائی ان کا درجہ تمام لوگوں سے بڑھا ہوا ہے، ان کا مرتبہ۔ تو ایک تو آدمی یہ عقیدہ رکھے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 داماد ہیں، یعنی تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو ان دونوں سے محبت کرنا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی کہ خفین پر مسح کرنا۔ تو یہ 3 علامت ہے موٹی موٹی اہل السنت والجماعت کی۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، مسح پہلا لفظ ہے اس میں، مسح جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس اعتبار سے پہلا لفظ۔ قرآن کریم نے وضو کے جو 4 فرائض بیان فرمائے ہیں، وہ آیت پہچانی جاتی ہے، مشہور ہے چودھری صاحب، آیت وضو سے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ آیت وضو۔ آیت وضو کون سی ہے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس میں فرمایا کہ جو وضو کے فرائض ہے اس میں سے 3 کو تو دھونا ہے اور 1 کا مسح کرنا ہے۔ تو دونوں کا مفہوم جاننا ضروری ہے کہ مسح کسے کہتے ہیں اور غسل کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ غسل نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے؟ غسل، غین کے اوپر زبر فتحہ۔ تو ایک ہے مسح اور دوسرا ہے غسل۔ مسح سر کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سر کا جب میں اور آپ مسح کرتے ہیں تو صدیق بھائی کتنا کرتے ہیں؟ کتنے سر کا کرتے ہیں؟ پورے سر کا کرتے ہیں نا، عبدالحفیظ بھائی؟ لیکن ہمارے امام کے نزدیک فرض کتنا ہے؟ بس تھوڑا سا۔ ہاں، تو ہم نے اتنے سے حصے پر، ادھر دیکھو، اتنے حصے پر بھی ہم نے کر لیا تو مسح ہو جائے گا۔ لیکن ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں۔ پورے سر کا مسح کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ائمہ 4 میں سے دوسرے نمبر کے جو امام ہیں ان کا نام ہے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ۔ تو ان کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور ایک اصول چودھری صاحب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو بھی مسئلہ، جو بھی عمل میرا اور آپ کا ایسا ہو
کہ جس میں ہم چاروں ائمہ کی جو رائے ہے، ان کا جو مسلک ہے، اس پر اگر عمل کرنا ممکن ہو تو ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ یہ ہمیشہ جو ہے یہ کام کرنا ہے کہ اگر ممکن ہے ایسا تو ویسا ہی جو ہے وہ کرو۔ ایک صاحب کا میسیج آیا تھا ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے دوسری کنٹری سے، ساؤتھ افریقہ سے، میرے رشتے میں ہے، چچا زاد بھائی ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ عصر کی نماز میں امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں ذرا دیر سے جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں عصر کا وقت حسن بھائی شروع ہوتا ہے مثلین پر۔ کس پر؟ مثلین۔ دیکھیے اس کو شیڈو بولتے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو مثلین پر کہ یہ ڈبل ہو جائے تو کیا ہے؟ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ایک مثل پر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ پوچھنے لگے کہ بھئی ہمارے یہاں مجھے کہا جاتا ہے کہ تو امام کر لے، مصلی ہے وہاں پر، یا یہ کہ جہاں بھی وہ کام پر وغیرہ نماز پڑھتے ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ مجھے امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وقت شروع ہو گیا تو نماز پڑھ لیتے ہیں عصر کی، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو میں نے ان کو جو جواب دینا تھا وہ دے دیا۔ صرف ایک بات آپ کو بتانی ہے، دیکھیں کوئی عذر ہو تو اس پہ عمل کر لو، یا وہ جگہ برکت والی ہو جیسے حرمین شریفین، آپ چاہے عمرہ کے لیے جاؤ یا حج کے لیے جاؤ، ابھی آپ کا جانا ہو تو ذرا نوٹس کریو، وہ اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز اول وقت کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں چودھری صاحب وقت ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہم بھی وہاں گئے ہیں، متبرک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، پتہ نہیں کب جو ہے وہ جانا ہوتا ہے، اور جماعت کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے، تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی پڑھ لو، اپنے اعتبار سے ان کے ساتھ پڑھ لو۔ یا اللہ نہ کرے آدمی بیمار ہے اور کبھی ڈاکٹر ایسی دوائی تجویز کرتا ہے کہ جس میں گھین ہوتا ہے، یعنی آپ نے پی تو غنودگی طاری ہو جاتی ہے، آدمی کو نیند آنے لگتی ہے، یا کبھی آدمی کو سفر کرنا ہے، یا کبھی تھکان ہے، کوئی ایسا عذر ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وقت شروع ہو چکا ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وقت شروع ہو چکا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے یہاں نہیں ہوا، لیکن ویٹ کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے نماز قضا ہو جائے، تو پھر کیا کر لو؟ پڑھ لو۔ میں ایک مرتبہ انڈیا کا سفر کر رہا تھا، تو ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں کے ایک عالم بھی تھے جو ڈیوزبری میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے پلین جو ہمارا تھا وہ اسی اعتبار سے تھا، اور آپ جانتے ہیں پلین میں وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آدمی نفل تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ نفل نماز کے لیے نہ قیام ضروری ہے، نہ ہمارا چہرے کا قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ چاہے پلین میں مجھے اور آپ کو جو سیٹ ملی ہے، جدھر بھی ہمارا رخ ہے اور ہم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نفل نماز آپ پڑھنا چاہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے حسن بھائی، جس میں فرمایا گیا، مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے۔ کس پر؟ اونٹ پر، اور راوی فرماتے ہیں کہ حضور کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی اور چہرہ دوسری طرف جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز جو ہے وہ پڑھتے تھے اونٹ کے اوپر۔ تو ایک تو بیٹھ کر پڑھی باوجود کہ قیام پر قدرت تھی، دوسرا رخ قبلے کی طرف نہیں،
لیکن جائز ہے نفل نماز کے اندر، لیکن فرض کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، واجب نماز کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، سمجھ آیا نا؟ تو وہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو مولانا تھے میرے ساتھ، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وقت ہو رہا تھا اور ہمیں پھر اندر جانا تھا ہوائی جہاز کے اندر، تو انہوں نے عصر کی نماز ادا کر لی ایئرپورٹ پر، اور مجھے بھی کہا کہ تو بھی پڑھ لے اندر جا کر، پھر وہ پڑھنے نہیں دیں گے اور بغیر پوچھے کھڑے ہو جانا بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی عذر ہے تو الگ بات۔ اچھا، اب یہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں وقت شروع ہو جائے اس وقت نماز پڑھو، میں نے ان کو یہ بتایا، کیوں؟ اس صورت میں تمام ائمہ کے نزدیک نماز صحیح ہو گئی، وقت شروع ہو گیا۔ امام شافعی کے یہاں بھی عصر کا وقت شروع جلدی ہوتا ہے، لیکن ختم تو ایک ہی وقت پہ ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے ختم؟ مغرب کے وقت۔ تو جو آخری وقت ہے صدیق بھائی، وہ تو تمام ائمہ کے نزدیک کیا ہے؟ یکساں ہے، برابر ہے، صرف اختلاف کس میں ہے؟ شروع میں، کہ بھئی وقت شروع کب ہوگا۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں ایک مثل پر شروع ہو جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں مثلین پر شروع ہوتا ہے۔ تو کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا عذر ہے، اب آپ مجھے جواب دینا، عذر ہے اور ہم نے پڑھ لیا یا بغیر عذر کے پڑھ لیا، تو تمام ائمہ کے قول پر عمل ہوا؟ نہیں ہوا چودھری صاحب، کہاں ہوا؟ جلدی کی بات کرتا ہوں کہ امام دیکھیں میں پھر بولتا ہوں، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے ایک مثل پر، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں حسن بھائی دو مثلین پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثلین، ایک ہے مثل اور دوسرا ہے مثلین۔ اب اگر کسی نے عذر کی وجہ سے یا بلا عذر ایک مثل پر نماز پڑھی، اب میں آپ کو پوچھتا ہوں تمام ائمہ کے نزدیک وقت شروع ہو گیا؟ نہیں ہوا نا چودھری صاحب، نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں تو مثلین پر ہوگا۔ اب اگر میں اور آپ مثلین پر نماز پڑھیں گے، اب آپ بتائیے تمام ائمہ کے نزدیک وقت ہو گیا؟ ہو گیا، اس لیے کہ ختم تو سب کے یہاں ساتھ، سمجھ آ رہا ہے نا؟ ختم تو سب کے یہاں ساتھ ہی ہو رہا ہے، اس لیے ایسے عمل کرو۔ ایسی کئی مثالیں ہیں، یہ بات اصل میں ہمیں معلوم نہیں ہوتی یا ذہن اس طرف نہیں جاتا، ورنہ ہمارے بزرگوں نے یہی عادت ڈلوائی ہے، لیکن ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے مسا کے اندر بھی وہی کہ میں یہاں تک جو ہے مسا کر لوں تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک کیا ہوا؟ ہو گیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یوں حسن بھائی، اور بعض تو واپس گاڑی یوں بھی لاتے ہیں صدیق بھائی، گاڑی بالکل پیچھے جاتی ہے اور پیچھے سے جہاں سے شروع کیا وہیں تک جو ہے وہ واپس آتی ہے، حالانکہ اتنا بھی کر لیا تو کافی تھا، لیکن وہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے، تو یوں اور پھر یوں، پھر یوں اور پھر جو ہے وہ یوں، سمجھ آئے گی نہیں؟ سیدھا سادہ یہ بھی صحیح تھا بھائی کہ یوں کر لو اور پھر یوں کر لو۔ تو یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے اسی بات پر کہ تمام فقہا کی رائے پر، مسلک پر کیا ہو جائے؟ عمل ہو جائے۔ وضو کے اندر مجھے اور آپ کو سکھایا گیا کہ نیت کرنی ہے، ہم نیت کرتے ہیں، حالانکہ بغیر نیت کے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وضو میں مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے پہنچے تک، گھٹوں تک، اس کے بعد کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا الی آخری۔ ہمیں یہ ترتیب بتائی گئی، ہم اسی ترتیب سے وضو کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا بچپن سے، مکتب میں بھی اور گھر میں بھی، کہ بھائی ہم نے کوئی عضو صدیق بھائی دھویا ہے وضو میں اور وہ خشک نہ ہو، ڈرائی نہ ہو، سکائی نہیں جائے، تے پہلا
وضو نہ بیجا پاٹنے دھوئی لیوانا. حالانکہ اگر سوکھ بھی جاتا تو ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے وضو ہو گیا، لیکن یہ ہمیں سکھایا گیا. بس صرف اتنا ہوا حافظ صاحب کہ بتایا نہیں گیا، کہ یہ بات نہیں بتائی کہ ایسا کیوں کرنا ہے. وہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ ایسا اس لیے کرنا ہے کہ اگر ممکن ہو تو اسی طرح عمل کرو تاکہ تمام ائمہ کے مسلک پر عمل ہو جائے، ان کی رائے کا کیا ہو جائے، احترام ہو جائے. سمجھ آیا؟ ہاں، تو یہ مسح ہے. مسح کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بھی یاد رکھو. مسح یہاں سے شروع ہوگا. اس لیے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، ورنہ اس حصے کو نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوگا. اس لیے کہ پھر یہ تو مسح ہوگا. بعض لوگ بہت آگے سے مسح کرتے ہیں. یہ جو بال اگنا شروع ہوتے ہیں نا، یہاں یہ پورا حصہ چہرے میں گنا جائے گا. سمجھ آیا؟ اس لیے وہ خالی اوپر اوپر سے نہیں دھونے کا، یہ حصہ بھی پورا دھونا ہے. اگر مسح کر لیا وضو نہیں ہوا. اس لیے کہ چہرے کو دھونا ہے اور پیشانی شامل ہے. یہ تھوڑی، اس کو جو بولتے ہیں ہم تھوڑی، یہ بھی کیا ہے، چین، یہ بھی شامل ہے. ہاں، یہ بھی جو ہے وہ شامل ہے. اب پھر مسئلہ آ جائے گا گھنی داڑھی کا ہے، تو خیر وہ بات الگ ہے، میں پھر اس تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اتنا یاد رکھو کہ اس کو دھونا ہے، یہ حصہ برابر دھو، اس کو دھونا ضروری ہے. یہ بال جہاں سے اگنے ہیں وہاں سے مسح. اور کن کو یاد رکھنا پڑتا ہے زیادہ؟ میدان کیا ہے؟ صدیق بھائی بتا رہے، حسن بھائی میدان کیا ہے؟ موٹر وے بالکل، ہاں فرسٹ کلاس ماشاءاللہ، کہ موٹر وے بالکل کھلا ہوا ہے. ہاں عبدالحفیظ بھائی، ہاں اب اس میں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا بولتے ہیں، ٹول چارج پہ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. موٹر وے بالکل کھلا ہوا ہے، تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک شاعر گزرے ہیں عبدالحفیظ جالندھری مرحوم، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھو، بڑی اہم بات ہے پتے کی. لوگ یوں بولتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں نے تخلیق کی. کیا کی؟ تخلیق. خا لام یا بڑا قاف، مادہ وہی ہے اس میں، خا الف لام اور قاف. خالق. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے. تو تخلیق میں بھی یہی معنی. کہتے ہیں کہ پاکستان کے ترانے کے تخلیق کار عبدالحفیظ جالندھری ہے. یہ جملہ نہیں بولنا ہے. ارے بھائی، تخلیق تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. خالق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اردو زبان میں یہ جو سینما مووی بنائی جاتی ہے، فلم، تو ڈائریکٹر کو بھی کیا بولتے ہیں؟ تخلیق کار. کیا بولتے ہیں؟ تخلیق کار. تو اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے. خالق صرف اللہ کی ذات ہے. اسی لیے نام کسی کا نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ماں باپ نے یا سرپرست نے لڑکے کا نام خالق رکھا، پھر بھی صدیق بھائی ہم اس کو عبد الخالق بولیں گے. چاہے وہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف یوں کرائے کہ بھائی آپ کا نام کیا، تو وہ کہے کہ خالق. لیکن خالق بولنا صحیح نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ خالق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا. ارے خالق کو بھی کس نے پیدا کیا؟ عبد الخالق کو کس نے پیدا کیا؟ خالق نے پیدا کیا. ہاں، وہ تو محتاج ہے، وہ تو محتاج ہے. ناراض ہوتے تھے پھر کہتے خالق کا. ہاں بولتے، صحیح بات ہے آپ کی چودھری صاحب، کہ ناراض ہو کر کچھ اور بھی، جیسے نبی کا نام ہے اس کے لیے بھی کوئی الگ غلط سلط جو ہیں لوگ جملے بولتے ہیں. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اس لیے خالق یہ مت بولا کرو. تو خیر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ عبدالحفیظ جالندھری صدیق بھائی، ان کے سر کے بال سارے چلے گئے اور اجڑے چمن ہو گئے تھے. چمن سارا کیا تھا؟ اجڑ گیا تھا. ہماری بھی شروعات ہو چکی ہے. تو وہ اجڑے جو ہیں وہ چمن تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت اب سر پہ بال نہیں ہیں تو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہوتی ہے نا.
جب نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دھویا کہاں سے اور مسا کہاں سے کیا کہ دھویا کہاں تک اور حسن بھائی مسا کہاں تک کیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ بالکل کیا ہے آر پار ہے، صفن صفا ہے. تو کہنے لگے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں تک وضو کرنا ہے اور کہاں تک دھونا ہے اور کہاں تک مسا کرنا ہے، کہاں تک غسل کرنا ہے، کہاں تک مسا جو ہے وہ کرنا ہے. ہمارے بزرگ ایک شعر اس کو سناتے تھے، وہ کیا تھا، صدیق بھائی ذرا توجہ دینا تو سمجھ آ جائے گا کہ کیا کہا. ایک گنجا دوسرے گنجے سے کہنے لگا، گنجا کسے کہتے ہیں؟ جس کے سر پہ بال نہ ہو اسے گنجا بولا جاتا ہے. تو گنجا ایک گنجا دوسرے گنجے سے کہنے لگا، یار قدرت نے کی ہمارے ساتھ، یار قدرت نے ہمارے ساتھ اچھی کری نہیں، یوں تو ہم بے زلف ہے مگر رشتے میں ہم زلف ہے. حسن بھائی یوں تو ہم بے زلف ہے، جس کے بال نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ بے زلف. اور આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં હસનભાઈ કે સળુ ભાઈ ને હવે સાહેબ આપણા ગામમાં કે હળુ ભાઈ, સ को ह से बदल दिया, ये बारडोली वाले तो शहरी लोग भाई स वाले આપણે ह वाला हैं. तो यूं तो हम बेजुल्फ है मगर रिश्ते में हम जुल्फ है, इतनी ज़्यादा भी हमसरी अच्छी नहीं. خیر بہرحال تو کیا ہے وہ سر کا مسا کرنا ہے، اس لیے یاد رکھو یہاں تک جو ہے وہ دھونا ہے. اب مسا جون سی چیز پر کرے، ایک بات یاد رکھو، جون سی چیز پر مسا کرے ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. اور اگلا جملہ یاد رکھو، تکرار مسا مکروہ ہے. ہاں تکرار مسا مکروہ ہے. کیا مطلب؟ مسح کو ایک سے زائد کرنا مکروہ ہے. مسح جب بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا ایک ہی مرتبہ ہوگا، اس کو غسل پہ قیاس نہیں کرنا ہے. غسل یعنی دھونا، ایک مرتبہ دھونا فرض اور سنت 3 مرتبہ. لیکن مسح کے اندر ایک ہی مرتبہ ہے. وہاں یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی ہم نے جو عضو دھویا وہاں سنت 3 مرتبہ تو یہاں بھی 3 مرتبہ. نہیں، آقا نے اور حضور سے مسح ایک ہی مرتبہ ثابت ہے، 3 مرتبہ ثابت نہیں ہے. اب مسح کہاں کہاں کرتے، جلدی جلدی سنو، 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اب آئندہ پیر کو ملیں گے، مجلس آئندہ پیر کو کریں گے انشاءاللہ. ذرا 2-3 دن، پورا سال تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں ملتا کہ میں آتا ہوں وہ کھانے بیٹھتے ہیں، میں جاتا ہوں ان کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. تو خیر بہرحال 2-3 دن ذرا ان کے ساتھ بھی گزاروں. تو ہوں گا میں یہیں پر ہوں انشاءاللہ، منڈے سے شروع کریں گے. ویسے بھی اب صدیق بھائی ونٹر میں مسئلہ ہوتا ہے ہماری مجلس کا. نورانی بھائی کل اڑ جائیں گے، ویسے وہ آج سے اڑ گئے مجلس سے آج اڑے ہیں اور انڈیا کے لیے وہ کل جو ہے وہ اڑیں گے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اسی طرح وہ محمد بیٹھتا تھا، وہ بھی کہاں چلا گیا؟ وہ بھی انڈیا، وہ تو آج چلا گیا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہمارا حافظ امتیاز جو تھے وہ بھی ڈیوزبری کی طرف جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے لوگ کیا ہے وہ جا رہے ہیں. تو خیر بہرحال انشاءاللہ پیر سے شروع کریں گے. 2-3 دن 24 کو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جانے والے ہیں. آپ مجھے یہ بتانا ہے کہ مسئلہ ایک ہی مرتبہ، مسا ایک ہی مرتبہ ہم جو واپس کرتے ہیں وہ چلے گا، وہ اس کو ایک ہی مرتبہ میں شمار کیا ہے کہ یوں کر کے یوں لے لیا ہے تو ایک ہی ساتھ ہوتا ہے، وہ چلے گا. ابھی ساؤتھ افریقہ سے مفتی صاحب آیا نا ہمارے رمضان میں، جو پہلے مرتبہ آیا تھا سیکنڈ ٹائم میں، فرسٹ اور سیکنڈ ٹائم، اس نے بھی اس بات ہے تو بتایا کہ بھائی پورا سیر مسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کبھی پاگل نہیں بنے. اچھی بات ہے. فضیلت کی سب سے بتایا پورا سر مسا کرتے ایک فضیلت کی بات ہے. وہ سر کے مسا کا نہیں بولا ہوگا، پاگل نہیں ہوگا. وہ ہے یہ گردن کا مسا کرنا تو آدمی پاگل نہیں ہوگا. یہ گردن کا، وہ سر کا مسا کا نہیں. اس لیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں
پاکستان کے اندر ایک بزرگ ہے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم علیہ، ہماری مسجد میں بھی تشریف لایا، تو وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور پھر بزرگوں کی صحبت اٹھائی تو وہ کہنے لگے کہ ان کے خطبات چھپے ہوئے ہیں خطبات ذوالفقار کے نام سے اور خطبات فقیر کے نام سے، اس میں یہ بات ہے جو آپ نے کہی۔ تو انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت گئی پیرس، اب وہاں پیرس میں انہوں نے وضو کرنا شروع کیا، تو ایک غیر مسلم ڈاکٹر تھا، تو عیسائی تھا وہ، تو اس نے دیکھا کہ مسلمان، یہ اس کو تو نہیں معلوم اس کو وضو بولتے ہیں، کہ یہ کچھ عمل کر رہے ہیں اس میں، ادھر دیکھو، انہوں نے یوں کیا اور پھر یہ گردن، یہ جو آپ کو بتایا، سمجھ آیا کہ نہیں، گردن کا مسح کرنا ہے، گلے کا نہیں، تو گردن کے اوپر بھی انہوں نے کیا ہے وہ ہاتھ پھیرا، تو وہ دیکھتا رہا، ڈاکٹر تھا وہ، اور مینٹل ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے ہاسپٹل میں اس کا تھا وہ، کہ دماغ کا ڈاکٹر تھا، تو اس نے بعد میں جا کر ملاقات کی اور اس نے دیکھا کہ سب لوگ جو جماعت ہے سب ایسا کر رہے ہیں یہ عمل، تو اس نے پوچھا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو کہا کہ پوچھیے، کہ ابھی آپ نے یہ جو عمل کیا یہ کیوں کیا، اس کو تو نہیں معلوم ہے وضو ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے، ہم سب نے جو ہے وہ وضو کیا ہے، ابھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو پھر وہ پوچھنے لگا کہ یہ کام آپ ایوری ڈے کرتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ایوری ڈے تو کرتے ہی ہیں لیکن دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ جو ہے ہم دن میں کرتے ہیں، تو اس کے منہ سے نکلا او آئی سی، او آئی سی، تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پوچھا کہ بھائی آپ اتنا تعجب کیوں کر رہے ہیں اور یہ جملہ آپ نے کیوں بولا، تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور جن کا جو بیچارہ دماغی طور پر معذور ہو جاتے ہیں، پاگلوں کا ڈاکٹر ہوں میں، لیکن میں جہاں پہ ڈاکٹر ہوں برسوں سے میں نے آج تک کوئی مسلمان پیشنٹ نہیں دیکھا، کوئی مسلمان پاگل خانے میں نہیں آیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر مذہب کے لوگ پاگل ہیں اور آتے ہیں پاگل خانے میں، ہاسپٹل میں، مینٹل ڈپارٹمنٹ میں، لیکن مسلمان کیوں نہیں آتے، تو مجھے آج اس کا جواب مل گیا ہے۔ چودھری صاحب کیا فرمایا، مجھے آج اس کا جواب مل گیا، کہا کیسے، تو اس نے کہا کہ یہ جو گردن ہے ہمارا دماغ کا، یہ پیچھے کا جو حصہ ہے تو وہ خشک ہوتا ہے اور وہاں پانی آدمی غسل کرے تبھی پہنچتا ہے ورنہ نہیں پہنچتا، اس کی وجہ سے وہ جو رگ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، رگ کیا ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اگر اس کو روزانہ پانی ملتا رہے تھوڑا تھوڑا تو یہ جو خشک ہوتی ہے یہی سبب بنتی ہے آگے جا کر آدمی کے پاگل ہونے کا، دیوانہ بننے کا، تو انہوں نے کہا کہ تم 5 مرتبہ کرتے ہو تو کبھی پاگل ہو ہی نہیں سکتے، کہ وہاں تم ہاتھ رکھتے ہو ملتے ہو تو ایک تو وہ خشک جگہ تر بھی ہوتی ہے، دوسرا ٹچ بھی ہوتی ہے، تو وہ اس سے بھی جو ہے وہ مدد ملتی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے سائنس کی پوری تحقیق ایک مستحب پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، وضو کے اندر تو اس کا دھونا سنت بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مستحب ہے، ایک مستحب پہ عمل کا اتنا فائدہ ہے کہ آدمی کو پاگل ہونے سے وہ کیا ہے بچا لیتا ہے، تو یہ سب سائنسی جو ہیں وہ فوائد ہے، تو خیر حضرت نے یہ قصہ بیان کیا تھا، خیر جلدی جلدی میں کہہ دوں بات ختم کروں، مسح ہمیشہ 1 مرتبہ کرو، جلدی جلدی دیکھ لو، پاؤں آپ نے موزہ پہنا ہے، مسح ادھر دیکھو ایسے کرنا ہے، یہ 3 انگلی لینی ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں تک، اگر کسی نے یوں مسح کیا وضو نہیں ہوا، کسی نے یوں مسح کیا وضو نہیں ہوا، کمپلسری کہاں پر ہے، یہاں پر جو ہے وہ ضروری ہے، کسی نے ادھر حسن بھائی کر لیا تو بھی نہیں ہوا، سمجھ آیا، اس پر مسح ضروری ہے اوپر، اور ایک ہی مرتبہ مسح کرنا ہے، نمبر 1، سر کا مسح بھی ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، نمبر 2، ہم کان کا مسح کرتے ہیں، کان کا مسح بھی ایک ہی مرتبہ، یہاں بھی ہم 3 مرتبہ کرتے ہیں ہے حسن بھائی، 3 مرتبہ سکھایا نا، کتنی مرتبہ کرنا ہے، ایک ہی مرتبہ، یہ کیوں، ہم نے سوچا کس پر،
غسل پہ، وضو پر، کہ وضو میں کتنی مرتبہ دھونا سنت؟ 3. تو ہم نے سوچ لیا کہ مسح بھی کتنی مرتبہ سنت ہوگا میں کہہ رہا ہوں، ہے نہیں کہ ہوگا 3 مرتبہ، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. آخری بات ایک اور، وہ بھی امپورٹنٹ، کبھی کوئی زخم ہمیں پہنچتا ہے، اس پہ ہم لگاتے ہیں وہ بینڈیڈ جس کو بولتے ہیں، وہ پٹی زخم کی، تو اس پہ بھی ایک ہی مرتبہ مسح کرنا ہے. لوگ اس پہ بھی 3 مرتبہ کرتے ہیں. پانی لگا تو پانی تو واش بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر الگ حکم ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے پٹی لگائی، وہ بھی سن لے کہ زخم یہاں پہنچا، اللہ نہ کرے، پٹی لگائی، لیکن اگر ہم اس کو نکال کر دھو سکتے ہو اور دھونا نقصان نہ پہنچائے تو کمپلسری دھونا ہے. لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہے، ذرا کچھ لگا بینڈیڈ اور مسح، نہیں، وہ پورے کا جو ہے کیا کرنا پڑے گا، اس کو وہ دھونا پڑے گا. وہ نمبر 2، اگر ڈائریکٹ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر کرنا ہے. پھر نمبر 3 کیا ہے، وہ پٹی. سمجھ آیا کہ اب اس کو مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو، غسل بھی نقصان دہ ہو، تو اب کہاں پر؟ پٹی پر. اگر پٹی پہ ہم نے مسح کیا، ہاتھ تر ہے اور پانی نیچے اتر جائے گا، کچھ تری اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا. یہ بھی ہے. پھر کیا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر وہ چھوڑ دینا. یہ ایک اور چیز یاد آ گئی، اس میں بھی ہم مسح کرتے ہیں. وضو نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم. پانی نہیں ہے یا پانی پہ قدرت نہیں ہے تو تیمم کرتے ہیں. تیمم کے اندر بھی نیت کمپلسری، فرض، اور دوسری ہم ہاتھ ماریں گے اور پھر وہ مسح کرنا ہے. تو یہاں بھی عبدالحفیظ بھائی لوگ 3 مرتبہ کرتے ہیں. تیمم میں بھی مسح کتنی مرتبہ صدیق بھائی کیا جائے گا؟ 1 ہی مرتبہ. بس آج اتنا یاد رکھ لو کہ جہاں بھی مسح آئے گا تو اس پہ ہم کتنی مرتبہ کریں گے؟ 1 مرتبہ جو ہے وہ کریں گے. اور غسل، اس میں دھونا 1 مرتبہ فرض اور 3 مرتبہ کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن یہاں پر 1 ہی مرتبہ ہے. انشاءاللہ پیر کو ملیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ. ابھی آپ نہیں ہوں گے 24 کے منڈے کو کون سی تاریخ ہے؟ سیٹرڈے جا رہے ہیں، تو نہیں ہوں گے. چلے اللہ واسطہ آمین. وہ بزرگ آتے ہیں باہر کی جماعت سے باتیں، میں بیان میں سنا ان سے. آپ ذرا جابا کے اس کو ذرا یہ کرنا، جی کوئی گراندے